السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک خوبصورت اور خوشگوار دن کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہن بھائیوں کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ بظاہر چاہے ایک دوسرے کو محسوس نہ کرواتے ہوں، لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ کبھی کسی ایک پہ مشکل ٹائم آئے تو ہمیشہ سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ میری امی بتاتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہوئی اس کے بعد میں الحمدللہ پہلی بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد میری دوسری بہن اس دنیا میں آئی، تو اس کے بعد ایک ہوتا ہے نا کہ سب کو سسرال کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے کہ بیٹا ہونا چاہیے، اور ویسے بھی عورتوں کو بھی ہوتا ہے کہ سوسائٹی کیا کہے گی کہ اس کی بیٹیاں ہیں، تو ایک سوسائٹی کی طرف سے بھی پریشر ہوتا ہے عورت پہ۔ وہ خود چاہے اس کو یہ چیزیں فیل ہوں نہ ہوں، لیکن لوگ انہیں فیل کروا ہی دیتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹا نہیں ہے۔ تو مجھے آج بھی وہ ٹائم بہت اچھے سے یاد ہے۔ میری امی مجھ سے دعا کرواتی ہوتی تھی جب ہم رات کو سونے کے لیے چارپائیوں پہ لیٹتے تھے، تو میری امی ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی کہ بیٹا ایسے ہاتھ اٹھاؤ اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھائی دے۔ میں بھی جیسے میری امی کہتی میں ہاتھ اٹھاتی اور اللہ تعالیٰ سے آسمان کی طرف دیکھ کے دعا کرتی۔ پھر یہ چیز میری عادت بن گئی، چاہے میری ماں مجھ سے کہتی نہ کہتی، میں صبح شام دوپہر ہر ٹائم اپنی، کیونکہ میں اتنی عقل تھی مجھے اس ٹائم پہ کہ میری ماں، میں جب یہ دعا مانگتی ہوں تو میری ماں کو بہت خوشی ہوتی ہے، تو بس پھر میں 24 گھنٹے جو ہے وہ ورد کرتی رہتی جب بھی میرے مائنڈ میں یہ چیز آتی، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کو جب وہ کوئی چیز سیکھ لیتے ہیں تو پھر اس کو رپیٹ کرتے ہیں، بس میرا بھی یہی حساب تھا۔ بس پھر اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور ہمارے گھر ایک ننھا سا پیارا سا کیوٹ سا بھائی آ گیا۔ جس دن میرا بھائی اس دنیا میں آیا میں بہت خوش تھی، میں سب کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھائی دیا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے میرے تایا ابو گلی سے آ رہے تھے، باہر سے آ رہے تھے گلی میں، اور میں بھاگ کے گئی خوشی سے، انہیں جا کے بتایا کہ تایا ابو ہمارے گھر اللہ تعالیٰ نے بھائی دیا ہے۔ مجھے اتنی خوشی تھی، میں سب کو بتا رہی تھی خوشی سے۔ میں نے اپنے بھائی کو بہت پیار کیا، الحمدللہ مجھے اپنا بھائی بہت عزیز ہے، اور الحمدللہ آج بھی اتنا ہی عزیز ہے جتنا مجھے بچپن میں تھا۔ آج میرے 3 بھائی ہیں اور مجھے تینوں بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں۔ بظاہر چاہے ہم لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں، وہ چیزیں فیل نہ کرواتے ہوں، لیکن ایک نیچرل چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بہنیں ہوتی ہیں وہ اپنے بھائیوں سے کبھی بھی نفرت نہیں کر سکتی، چاہے جو مرضی ہو جائے، چاہے جتنی مرضی بڑی بات ہو جائے، جتنی مرضی بڑی لڑائی ہو جائے۔ آئی نو اس دنیا میں ایسی بہنیں بھی موجود ہیں کہ جو اپنے بھائیوں سے بہت نفرت کرتی ہیں۔ اگر ہم آج ٹک ٹاک پہ دیکھیں تو پھوپھیوں کو لے کے بہت سی ایسی چیزیں، ایسے میمز، ایسی ویڈیوز مل جائیں گی، اور جو کہیں نہ کہیں حقیقت بھی ہے کہ ایسا ہوتا ہے فیملیز کے اندر۔ لیکن میں اگر اپنی بات بتاؤں تو ایسا ہماری فیملی میں تو بالکل بھی نہیں ہے۔ میری امی جو تھی وہ اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی، کیونکہ میری امی لوگ 8 بہنیں تھیں، 8 بہنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بھائی دیے تھے، اور میری امی کو اتنے عزیز تھے اپنے بھائی، اتنے عزیز تھے کہ ان کی تکلیف کبھی وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میری امی بتاتی ہیں کہ جب ان کے گھر پہلا بھائی ہوا تو انہوں نے، ان کی جو امی ہیں یعنی میری نانی، انہوں نے پیار سے اپنے بیٹے کا نام بوٹا رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بوٹا لگایا ہے تو اس کا نام ہم نے بوٹا ہی کہنا ہے۔ ویسے ان کا نام نارملی عابد تھا، لیکن وہ بوٹا کہہ کے بلاتے تھے۔ میری امی کی محبت کا اندازہ اس بات سے بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں کہ میرے ماموں کی ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوگی اچانک سے، اور یہ چیز میری امی نے بالکل بھی ان کی برداشت سے باہر تھی یہ چیز، کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی میری امی کی ڈیتھ ہوگی۔ میری امی ایک کینسر پیشنٹ تھی، اور اپنے بھائی کی ڈیتھ کی خبر سن کے انہوں نے جو ہے ان کی بیماری بہت تیزی سے پھیل گئی، اور ماموں کی ڈیتھ کے کچھ عرصے بعد ہی میری امی جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد وہ بہت روتی تھی، وہ صبح و شام روتی ہی رہتی تھی۔ ہم بہن بھائی بہت سمجھاتے تھے کہ امی آپ خود بھی ٹھیک نہیں ہیں، یہ سب نے جانا ہے، اور یہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ کی رضا تھی، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، آپ نہ اتنے پریشان ہوا کریں۔ لیکن انہیں کون سمجھائے، وہ بہت روتی تھی، وہ کہتی تھی یہ بھائی ہم نے اتنی منتوں اور مرادوں کے بعد لیا تھا، یہ بھائی ہمیں بہت عزیز تھا، اس کی جدائی کو برداشت کرنا میری امی کے لیے جو تھا وہ آسان نہیں تھا۔
بس بظاہر ہم بہن بھائی بھی آپس میں محبت کا اظہار نہیں کرتے، لیکن جب کسی ایک پہ مشکل یا پریشانی کا ٹائم آتا ہے تو اس ساری محبت کا پتہ چلتا ہے کہ واقعی کس کو میری فکر ہے، اور سب بہن بھائی تڑپ جاتے ہیں اگر ایک بہن بھائی کی تکلیف میں ہو۔ بس اللہ پاک کی محبت اسی طرح قائم رکھے، ہمارے دلوں میں کبھی اپنے بھائیوں کے لیے نفرت پیدا نہ ہو، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ الحمدللہ آج تک کبھی ایسا ٹائم نہیں آیا کہ مجھے جو ہے ناراضگی ضرور ہو جاتی ہے سم ٹائم، اگر کوئی تکلیف والی بات ہو یا کوئی بھائی ایسا کہہ دے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن نفرت نہیں ہو سکتی، یقین مانیں۔ میں جب بھی نماز پڑھتی ہوں تو اپنے لیے، اپنے بچوں، اپنے شوہر کے لیے بعد میں دعا کرتی ہوں، سب سے پہلے میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ وہ سب میرے اپنے بچوں جیسے ہیں۔ میری امی اس دنیا سے بہت جلدی چلی گئی، اور اپنے بچوں کے لیے ایک ماں ہی دعا کر سکتی ہے، تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر میں ان کے لیے نہ دعا کروں گی تو پھر کون ہے اس دنیا میں جو ان کے لیے دعا کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں کو اتنی ترقی دے، میں اتنا ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہوں، میں اتنا انہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں اپنی زندگیوں میں کہ انہیں کسی چیز کی کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہو، ان کے پاس دنیا کی ہر آسائش ہو، وہ کبھی بھی تنگ دست نہ ہو اس دنیا میں۔ وہ بہنیں ہی ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کو اپنے سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال دیکھ سکتی ہیں، اور بس میں بھی انہی بہنوں سے میں سے ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں کو اپنے سے زیادہ خوشحال اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتی ہوں، اور میں یہی چاہتی ہوں کیونکہ ماں باپ کے بعد بھائی ہوتے ہیں جو ایک عورت کا مائکہ جو ہے وہ آباد کرتے ہیں، اور میرے بھائی مجھے بہت عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے بھائیوں کو تندرستی، صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے اور زندگی میں کامیاب کرے۔ آپ کا آپ کے بھائیوں کے ساتھ کس طرح کا رشتہ ہے؟ یہ کمنٹ سیکشن میں آ کے اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجیے گا، اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ بھی مجھے آپ لوگوں نے کمنٹس میں آ کے لازمی بتانا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک لازمی پہنچے۔ اچھا، کل میری ویڈیو پہ اس کریم کے بارے میں ایک لڑکی نے کمنٹ کیا تھا کہ کیا یہ فیئرنیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، تو ہاں جی، یہ فیئرنیس کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پگمنٹیشن ہے، ایکنی مارکس ہیں، تو اس کے لیے آپ اس کریم کو یوز کر سکتے ہیں، بہت ہی اچھے ریزلٹس دیتی ہے، آپ کے سکن بیریئر کو امپروو کرتی ہے۔